بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہمارے ایپیسوڈ نمبر 5، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن یاد کرنے کا صحیح وقت اور صحیح جگہ کیا ہے۔ جی ہاں، ہر وقت ہر چیز کو ہم یاد نہیں کر سکتے، ہر وقت میں ہر چیز نہیں کی جا سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ صبح میں اگر آپ 10 منٹ 5 منٹ بھی اگر آپ سیر و تفریح کر لو تو پورے دن کے لیے کافی ہے، لیکن آپ گرمی میں دوپہر کو آپ کتنے بھی ورزش کرو یہ آپ کے لیے غیر مفید ہے۔ تو ایسے ہی ہر وقت ہر چیز نہیں کی جا سکتی، تو قرآن یاد کرنے کا صحیح وقت اور صحیح جگہ کیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ بہت سارے ماہرین اور بہت سارے علماء حفاظ کرام کے تجربات کی روشنی میں وہ چیزیں میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ وقت کون سا زیادہ بہتر ہے، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا تہائی حصہ، فجر بعد اور مغرب بعد، یہ تینوں اوقات ایسے ہیں جب آپ کو قرآن یاد کرنا چاہیے۔ رات کا تہائی حصہ نہایت ہی افضل اور بہترین وقت ہے۔ آپ کو معلوم ہے تہجد کی نماز کا سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت انسان بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، تھکان دور ہوتی ہے۔ ایک نیند سونے کے بعد جب آپ اٹھ جائیں 12 بجے کے بعد، 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب بھی، تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو قرآن بہت تیزی سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، چونکہ اس وقت آپ کا ذہن، آپ کا دل و دماغ بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی نیند نہیں ہوتی، کوئی اونگ نہیں ہوتی، اور انسان بالکل تازہ دم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے فجر بعد کا، یہ وقت بھی نہایت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بھی آپ کو فریش تازہ ہوائیں ملتی ہیں، تو یہ وقت بھی قرآن یاد کرنے کے لیے بہت بیسٹ وقت ہے، بہت صحیح وقت ہے۔ اور اسی طرح سے مغرب بعد کا وقت بھی بہت اچھا ہے۔ کہا جاتا ہے رات کا پڑھا ہوا دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ آپ مدارس میں دیکھتے ہوں گے یہ تینوں اوقات بچوں کو پڑھانے کی ترتیب دی جاتی ہے۔ رات کا تہائی حصہ گرچہ ہر بچے اس وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں، لیکن فجر بعد اور مغرب بعد اور عشاء بعد بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ 3 خاص اوقات ہیں۔ اگر آپ قرآن کو واقعتاً جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل پر نقش ہو جائے اور جلدی یاد ہو جائے آپ کا حافظہ، تو پھر آپ کو ان تینوں اوقات کا اہتمام کرنا چاہیے قرآن یاد کرنے کے لیے۔ رات کا تہائی حصہ جب آپ ایک نیند سو کر اٹھیں، اور اسی طرح سے بعد نماز فجر آپ ضرور قرآن کو یاد کریں، اور اسی طرح سے مغرب بعد یا عشاء بعد تھوڑا وقت کے لیے آپ قرآن کو یاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بات کرتے ہیں جگہ کی کہ جگہ کون سی بہتر ہے۔ تو نمبر 1، مسجد یا مدرسہ یا گھر کا کوئی مخصوص حصہ۔ مسجد اس لیے کہ یہاں پر آدمی بہت کم آتے جاتے ہیں سوائے نماز کے اوقات کے، تو تنہائی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور یاد کرنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو تنہائی، سناٹا اور خاموشی چاہیے۔ ایسی جگہ جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، بالکل سناٹا ہو، خاموشی ہو، ایسی جگہ کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے۔ اور ایسی جگہ میں سمجھ سکتا ہوں مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کسی بھی طرح کا کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مدرسے میں ایسا کمرہ، ایسی جگہ آپ کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں جہاں بچے نہیں آتے جاتے ہوں۔ اور اگر گھر میں آپ یاد کر رہے ہیں تو گھر میں کوئی مخصوص حصہ جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، کوئی ایک کونا آپ انتخاب کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ تو یہ مسجد، مدرسہ یا گھر کا کوئی مخصوص حصہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر آپ قرآن کو بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہم بات کریں تو ہوادار اور روشنی والی جگہ۔ جی ہاں، ایسی جگہ جہاں پر ہوائیں آتی ہوں اور روشنی آپ کو مستقل مل رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہوادار جگہ اس لیے کہ آپ کا دماغ، آپ کا دل بالکل تازہ رہے، آپ تازہ دم رہے، بالکل فریش رہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے چھت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، چھت پر جا کر کے قرآن یاد کر سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں، گھر کے باہر، کھیت کھلیان، کہیں بھی آپ جا کر کے قرآن یاد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روشنی والی بھی جگہ ہونی چاہیے، ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پر روشنی نہ آتی ہو، تو اس سے آپ کو قرآن یاد کرنے میں دقت ہوگی، اونگ بھی آئے گی، نیند بھی آئے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہوادار جگہ ہونی چاہیے تاکہ آپ بالکل فریش رہیں، تازہ دم رہیں زیادہ دیر تک، اور اسی طرح سے روشنی والی جگہ تاکہ آپ کو روشنی بالکل ملتی رہے اور آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔
آس پاس کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو آپ کی توجہ کا مرکز بنی ہو۔ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ جہاں پر بیٹھ رہے ہیں، جہاں پر پڑھ رہے ہیں، جہاں پر قرآن یاد کر رہے ہیں، وہاں اگل بغل میں یا اس روم میں، اس کمرے میں یا اس جگہ پر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس پر آپ کی بار بار نظر پڑتی ہو، جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہو، جو آپ کو پریشان کر رہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا ذہن منتشر ہوگا، آپ کی نظریں ادھر ادھر جائیں گی، تو آپ کی توجہ ایک چیز پر فوکس نہیں کر پائے گی۔ جب فوکس نہیں کر پائے گی ایک چیز پر، تو آپ کو جو ہے قرآن یاد کرنے میں دقت ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی جگہ کا آپ انتخاب ضرور کریں جہاں پر کوئی ایسی ویسی چیز نہ رہو جو چمکدار ہو، جس پر بار بار نظریں جا رہی ہو، جو ہل رہی ہو، اس طرح کی چیزیں نہ ہو آنکھوں کے سامنے۔ خاص طور پر موبائل وغیرہ کو ضرور وہاں سے ہٹا لیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو چمکدار ہے، آپ کا آنکھوں پر اس کی روشنی بار بار پڑ رہی ہے، تو ایسی چیزیں آپ کے ذہن کو منتشر کرتی ہیں۔ لہٰذا آس پاس کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جو آپ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہو اور آپ کا دھیان وہاں سے ہٹا رہی ہو۔ نمبر 4، نمبر 5، قرآن یاد کرنے سے پہلے ضروریات سے فارغ ہو لیں۔ جی ہاں، قضائے حاجت، پیشاب پخانہ وغیرہ ہے، اسی طرح سے ضرور جو ہے آپ وضو ضرور کر لیں، چہرے وغیرہ اچھی طرح سے دھو لیں، تاکہ اسی طرح سے کوئی ایسا اگر امپورٹنٹ کام ہے، بہت ضروری کام ہے جس کو آپ نے کرنا ہی ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار وہ ذہن میں کام یاد آوے اور پھر جو ہے آپ کا ذہن بٹ جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تمام تر ضروریات سے کام وغیرہ اگر ہے کوئی ضروری تو اس کو ضرور کر لیں۔ اسی طرح سے اپنی ضروریات سے، پیشاب پخانے سے فارغ ہو لیں، چہرہ، ہاتھ، منہ وغیرہ دھو لیں۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک مرتبہ اچھی طرح سے وضو کر لیں تاکہ آپ بالکل فریش ہو جائیں۔ تو یہ کچھ 5 طریقے ہیں آپ کو قرآن یاد کرنے کے لیے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی ضروری۔ ان چیزوں کا آپ اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد جو ہے قرآن یاد کر پائیں گے۔ امید ہے کہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی نیک ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔